اور حضرت جی یہ میں سچی بات، جتنے حضرت یہ ابو بیٹھے ہو، یہ جو بچے قرآن نہیں نہ کھول رہے، پہلی غلطی میری ہے۔ بچہ حضرت جی سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی ذات ہے۔ بچے کا سب سے پہلا جو آئیڈیل ہوتا ہے نا، اس کا والد ہوتا ہے، جس سے سب سے پہلے وہ انسپائر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، وہ اس کا والد، جس کی وہ کاپی کرتا ہے، جس کی کاپی کرنے کو اس کا دل کرتا ہے۔ لیکن حضرت جی میں اب اس پہ کیا لفظ بولوں، میرے بچے نے کبھی میرے ہاتھ میں قرآن دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے جب بھی دیکھا میرے ہاتھ میں، انہوں نے کہا پتہ نہیں کی کو اعلیٰ قسم دی شاید نہ امی چھڑ دی ہے تو نہ ہی ابو چھڑ دا ہے۔ پھر انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ اور آج لوگ ہم سے دم کروانے آتے ہیں، اے حضرت جی دم کرو، موبائل نہیں چھوڑو۔ میں کی دم کرو، یہ ہمارا کچھ، میں نے اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہی نہیں کبھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے سجدیاں، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کا نم ہونا، یہ منظر میرے بیٹے کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا کہ بحیثیت باپ میں قرآن سے اتنا پیار کرتا کہ دیکھ دیکھ کے میرے بچے کو بھی قرآن سے عشق ہو جاتا۔ یار کیا کوئی چیز ہے، میرے ابو چھوڑتے ہی نہیں، اور دیکھتا کیا ہوں جب میرے ابو قرآن کھولتے ہیں میرے ابو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ میرے بیٹے نے کبھی مجھے مصلی پہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت جی ان کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے۔ اقبال نے کہا نہیں تھا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندانے مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ شکایت کچھ نہیں، جویں دے آپ ہی دنیا دار ہیں، انہوں نے انجدہ ہی بنان دے۔ انہوں دے اندر بھی حضرت دو ہی شامہ ٹھوکیاں نے، نوکری تے چھوکری۔ صحیح بات ہے، دو ہی، کوئی مقصد، کوئی دین، کوئی مودت اہل بیت، کوئی صحابہ علیہم رضوان سے وفا، جویں دے آپ ہی دنیا دار، انہوں نے بھی بنان دے۔ لیکن کیا ہے، یہ دیکھو جی کیسے کیسے کام ہوا۔ بابا صاحب کی والدہ فرید نماز پڑھنی ہے، فرید بچے تھے، اماں کیا ملے گا نماز پڑھ؟ کہا فرید جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا تجھے ایک شکر کی پڑیاں ملے گی۔ اس وقت کی چاکلیٹ، اس وقت کی چاکلیٹ آپ کو یاد ہے نا، یہ اب کینڈیز یہ چاکلیٹیں عام ہوئی ہیں، بچپن میں حضرت تو ڈبے جو چینی کٹ کے کھانی ہے پڑھو، یہ تو اب یہ چاکلیٹس وغیرہ عام، اس وقت کی چاکلیٹ حضرت جی۔ ہونا کیا، جب اماں جی نے مصلی بچھانا نماز کے لیے، ساتھ ہی پڑیا بھی رکھ دی۔ بابا صاحب نے جب نماز پڑھ کے مصلی اٹھانا، شکر کی پڑیا دیکھا جی۔ ایک دن والدہ صاحبہ کہیں تشریف لے گئی اور کچھ معاملات اس طرح کے بنے کہ وہ واپس تشریف نہیں لا سکی، نماز کا وقت آ گیا۔ پکا پتا تھا فرید مصلی بچھائے گا، لیکن ہونا کیا ہے، جب اس نے مصلی اٹھانا ہے تو نیچے سے شکر کی پڑیاں نہیں نکلنی، تو کہیں یہ نہ ہو میرے فرید کا اعتقاد ٹوٹ جائے۔ وہ ادھر بابا فرید مصلی پہ اتھے مانے مصلی پانے، عرض کرتی ہیں رب کریم میں نے ایک طریقے سے فرید کو تیری طرف راغب کیا۔ جب میں نے اس کو نماز کے لیے کہا تو مجھے پوچھا کہ کیا ملے گا نماز پڑھ کے، تو میں نے کہا جب تو مصلی اٹھائے گا تو شکر کی پڑیاں ملے گی۔ تو پہلے تو پڑیاں میں رکھتی رہی، لیکن آج میں وہاں موجود نہیں۔ آج جب فرید مصلی اٹھائے گا تو نیچے سے پڑیاں نہیں نکلے گی، کہیں میرے فرید کا اعتقاد نہ ٹوٹ جائے۔ اے رب کریم آج اپنی بندی کی عزت رکھ لیں۔ کتابوں میں لکھا ہے جب بابا صاحب نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیاں موجود تھی۔ اللہ اس طرح ہو رہے، لیکن آج کچھ نہیں۔
کوئی اب باپ گھر آ کے نہیں پوچھتا نماز پڑھی نہیں پڑھی. باپ خود بے نماز ہے, اس نے کیا پوچھنا ہے بچوں. اب نہیں باپ پوچھتا کہ اس نے قرآن کھولا نہیں کھولا, باپ خود ہی نہیں کھولتا. اس لیے بھائی جتنے بیٹھے ہو خدا دا واسطہ جی آؤ اس پاسے. وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اس کے دوست یہ اس باقی تیرے. رات آئی تو کیا کیا وجعلنا نومکم سباتا, رات سونے کے لیے بنائی ہے سو. وجعلنا النہار معاشا, دن آیا تو کام, نے دن کام کے لیے بنا کر کام. لیکن 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ, جب تجھے بلائیں, جب تجھے ہمارے گھر سے یہ آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, بس جیسے یہ آواز آئے چھوڑ دینا سارا کچھ, تیاری کرنا ہمارے گھر جیسے ہی آواز آئے. لیکن حضرت یہ آواز آ کے آ گئی ہے, مسجدیں خالی ہیں, وہی 5 6 7 10 12 13 14 نماز, پورے دا پورا پنڈ بے نماز بغیر کسی وجہ. تو بھائی تم وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. یا آج میں سیالکوٹ ہوں, کل میں نے جھنگ جانا ہے, اتھے جا کے معاف نہیں. 290 کلومیٹر ہے سیالکوٹ سے جھنگ, لیکن نماز اتھے بھی جا کے, یہ انگلینڈ گیا 5 6 ہزار کلومیٹر ہے, اتھے ہی معاف کوئی نہیں, ساری پڑھی ہیں. تو کار بیٹھے ہی نہیں پڑھنا, جنگ میں نہیں مار, بیماری میں نہیں مار, وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا تیمم کر کے پڑھنا ہے, کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھنی ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھنا. جو اتنی ضروری ہے تو بغیر وجہ کے نہیں پڑھ رہا, کوئی وجہ بھی کوئی نہیں. اس لیے بھائی پھر انشاءاللہ اللہ کوئی موقع لائے. اس لیے جتنے پتر بچے بیٹھے ہو نماز پڑھو بیٹا. بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. 10 میرا 1 گھنٹہ 20 منٹ کیوں نہیں دیتے میں؟ اللہ کتابوں میں کچھ ایسا نہیں لکھا, میں بات کا مفہوم بیان کر. سب سے پہلا 10. چلے میں ایک اور سوال کرنے لگا, مجھے پتا ہے ادھر بھی جو جواب ہے. کوئی ایک حضرت اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر کوئی ایک بندہ حضرت اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہے جس کو کہیں سے کوئی دعوت نہ آیا ہو, کوئی شادی کارڈ, کوئی منگنی, کوئی ولیمہ, کوئی عقیقہ, کوئی دہاڑے, کوئی سگن, کوئی وجہ بھی کوئی نہیں تھی, ناراضگی بھی کوئی نہیں تھی, پھر بھی نہیں گئے. کوئی ہے بندہ تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت تو کرواؤ. ان پاکستان پھر لتھا جو میں منوں مجھے لبا, بلکہ یہاں تک ہم کرتے ہیں اگر مطلب 2 یا اکٹھے آ جانا تو کی کریں گے, ونڈ پاواں گے. کوئی تسی ادھر جاؤ, تسی ادھر جاؤ, کرتے نہیں. اگر کوئی اس طرح کی حالت بن جائے کہ نہیں ایک بندہ لازم بھیجیں گے, کیا کہہ کہ وہ کارڈ آیا کارڈ, میں کہتا ہوں بندے تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, اور تجھے جو بندہ کارڈ بھیجے, تجھے جو بندہ پیغام بھیجے اپنے گھر آنے کا, وہ تو تجھے یاد ہے, لیکن جو اللہ کے گھر سے روز تجھے 5 بار پیغام آ رہا ہے وہ نہیں تجھے یاد. کوئی وجہ تو بتاؤ بھائی. کوئی بندہ اٹھو حضرت جو کسی دعوت نامے پہ ناراضگی کوئی نہیں, بیمار نہیں ہوا, ایشو کوئی نہیں بنا. بھائی فیصلہ آباد جانا پڑے فیصلہ آباد جائیں گے, کیری ڈپا رینٹ پہ کروائیں گے, اے پی وی رینٹ پہ کروائیں گے, ود فیملی جائیں گے. ایتھے کوئی کیری ڈبا نہیں, کوئی اے پی وی نہیں حضرت, تیرے محلے میں گھر ہے اللہ کا, پھر روتے کیوں ہو؟ ابھی تو پتر جتنے نوجوان, خدا کی قسم ہے یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی نسبت مبارکہ کا فیض ہے, ساڑیاں بوٹیاں نہیں بگڑیاں. یہ بس یہی کہہ رہا ہوں, یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت ہے. ہم پہ پتھر نہیں برسے, زمین میں نہیں دھنسائے گئے. علماء بیٹھے ہیں, کھولو قرآن پاک, اور وہ کون سا گناہ رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا.
ऐसे ऐसे घिनौने गुनाह भी फोन में हम तक आते हैं, मुझे बताते शर्म आए, डर जाते हैं जिंदा किस तरह हम सारे। फिर वही कुरान की आया मुबारक याद आ जाती, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीह। तो तू कौन है इतना, तुझे अल्लाह बुलाए तू आए ना, तुझे आके एक सपाटा कह जाए कि तुझे आज मोतरे थाने में ऐसा क्यों नहीं बुलाया, मैं देखता हूं तू पहुंचता कि नहीं, तू अल्लाह को ऐसा क्यों जाता भी नहीं समझता। लेकिन क्या है पुत्र, साड़ियां रस्सियां दराज कर छड़ियां ने उन्हें। ठीक है बंदिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आना ते साडे कोल ही है ना। फिर गल करेंगे, पूछेंगे 10 बंदे 24 घंटे दिए, 22 घंटे 40 मिनट तेरे थे, 1 घंटा 20 मिनट तुझे कहा था तूने हमें देने हैं, क्यों नहीं दिए? पहली बात ही तो शुरू नहीं, बाकी बातें तो बाद में आएंगी। हजरत बात ही तो शुरू होनी है, 10 पूरा खाता खोला जाना है हजरत। यौम तुबला सरायर, वो फलां ब्याह शादी फैसलाबाद थी गया तू, वो फलां शादी इस्लामाबाद थी गया तू, तेरे मोहल्ले में हमारा घर, 10 कदम तूने चलने थे हमारे घर में आ जाना था, टांगे टूट गई थी तेरी, छाले निकल आए थे तेरे पैरों में, शादी में जाने को तेरे पास टाइम था, आज नहीं। और याद रखो पुत्र, ये नहीं कि उसे को एयर कंडीशन वाला कमरा होगा जहां में कुर्सी पे बिठा के पूछा जाएगा।